ان موضوعات کو سمجھیں اور دوسروں کو بتائیں اور پوری دنیا والوں سے بتانے کی کوشش کریں کہ دیکھو ہمارے پاس بہترین دین ہے، بہترین کتاب ہے، بہترین امام ہے، ایسی پرسنالٹیز ہیں جن کی باتوں میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہم نے اس پروگرام کو رکھنے کی کوشش کی ہے تاکہ ہم اور آپ آج کے دانشوروں سے سمجھیں کہ واقعاً آج کے زمانے میں مہدویت کو سمجھنے کی کس حد تک ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ میں آج منتظرین امام مہدی کی کیا ذمہ داری ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ایک جوان کو کس حد تک آج کی اس دنیا میں، چونکہ یہ بہترین گولڈن پیریڈ سے ہر ایک کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، چونکہ آج ہم آسانی کے ساتھ خیر کو بہتر طریقے سے پھیلا سکتے ہیں، چونکہ ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ آخری زمانے میں ایسا آئے گا اگر آپ خیر کو پھیلائیں گے تو بہتر طریقے سے خیر کو، نیکیوں کو پھیلا سکتے ہیں، اور اسی طرح بدی کو آپ پھیلائیں گے تو بدی کو بھی بہتر طریقے سے آپ پھیلا سکیں گے۔ تو ایسے ماحول میں جہاں ہر جگہ فتنہ، فحشہ اور گندگیاں پھیل رہی ہے، وہاں پہ ہم اور آپ خیر کو پھیلانے کی کوشش کریں، چونکہ ہم اور آپ کو قرآن نے ایک ٹائٹل دیا، وہ یہ کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت وسطی ہو، تم بہترین امت ہو، لیکن تمہاری دو ذمہ داری ہے، تم تأمرون بالمعروف وتنہون عن الفحشاء، تنہون عن الفحشاء والمنکر، کہ تم منکرات سے لوگوں کو روکو اور نیکیوں کا حکم دو۔ یہ ہمارے اور آپ کی آج کے دور میں ذمہ داری ہے کہ آج اگر ہم اور آپ مہدویت کو نہیں سمجھیں گے تو شاید ہم اور آپ صحیح راستے کو نہیں پہچان پائیں گے۔ اس بنا پر آج کے پروگرام کو آغاز کے لیے میں دعوت دوں گا برادر گرامی جناب آخوند ذیشان کی خدمت میں کہ آپ الحمدللہ خطے کارگل کے معروف شعراء میں سے ہیں، آج ہمارے خوش نصیبی ہیں کہ آج کے آپ کے کلام سننے کے ہمیں توفیق ہو رہی ہے۔ میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ انشاءاللہ مدح امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں اپنا کلام پیش فرمائیں۔ شکریہ جناب محترم عزیز مہمان صاحبان، السلام علیکم، اور ساتھ ہی ساتھ سب کو عید مبارک پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو میں امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا 2-3 مصرے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد مولا منقبت امام حسین آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ شیخ حبیبی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے اس پروگرام میں بندہ ناچیز کو اس قابل سمجھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن کی ہر صدا کو تیرا انتظار ہے، ایمان کی بقا کو تیرا انتظار ہے، ایمان کی بقا کو تیرا انتظار ہے، پھر سجدۂ حسین کی حاجت ہے دین کو، پھر سجدہ حسین کی حاجت ہے دین کو، آجا کلا الہ کو تیرا انتظار ہے، ایمان کی بقا کو تیرا انتظار ہے، پردہ ہٹا کے دیکھیے میرے دور کے حسین، پردہ ہٹا کے دیکھیے میرے دور کے حسین، ہاں بکر بلا کو تیرا
جزاک اللہ. ایمان کی بقا کو تیرا انتظار ہے. جزاک اللہ ماشاء اللہ. اچھا جو مولا امام حسین عشاء نے حضور چند مصرع انت خدمت پیش پہ. آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے مومنوں کو مبارک حسین آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے مومنوں کو مبارک حسین آ گئے جزاک مومنوں اللہ. کو مبارک حسین آ گئے قلب زہرا وہ ہے در کے چین آ گئے ہیں زمین پر سبھی انبیاء مرحبا 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 آ گئے ہیں زمین پر سبھی انبیاء مرحبا 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 نور دنیا میں ہے آج پھیلا ہوا جو ہے اسلام کے زیب و زین آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے مومنوں کو مبارک حسین آ گئے ان کو جبریل سے جب خبر یہ ملی خود رسول خدا نے مبارک یہ دی ان کو جبریل سے جب خبر یہ ملی خود رسول خدا نے مبارک یہ دی فاطمہ آپ کے نور عین آ گئے قلب زہرا وہ ہے در کے چین آ گئے آ گئے جزاک اللہ. آ گئے آ گئے مومنوں کو مبارک حسین آ گئے کربلا کی زمین مسکرانے لگی آج سارے حسینی منائے خوشی کربلا کی زمین مسکرانے لگی آج سارے حسینی منائے خوشی ہر یزیدی کے ہونٹوں پہ بین آ گئے قلب زہرا ہے در کے چین آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے مومنوں کو مبارک حسین آ گئے دی بچائے گا جو برسرے کربلا دیکھنے اس کو جھولے میں سوتا ہوا دی بچائے گا جو برسرے کربلا دیکھنے اس کو جھولے میں سوتا ہوا فاتح جنگ بدر و حنین آ گئے قلب زہرا وہ ہے در کے چین آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے مومنوں کو مبارک حسین آ گئے کسی قدر خوش ہے شیر خدا سے خدا کس
کس قدر خوش ہے شیر خدا سے خدا سب سے انمول تحفہ عطا کر دیا کس قدر خوش ہے شیر خدا سے خدا سب سے انمول تحفہ عطا کر دیا جو علی کو خدا کہہ دینا گئے قلب زہرا و حیدر کے چین آ گئے آ گئے سبحان اللہ آ گئے مومنوں کو مبارک حسین آ گئے ہاں عطا حائب کو بھی اب پسر آج بھی درس کو مل جائیں گے بالوں پر ہاں عطا ہوں گے رائب کو بھی اب پسر آج فدرس کو مل جائیں گے بالوں پر جائے قسمت شہ مشرقین آ گئے قلب زہرا وہ ہے در کے چین آ گئے اے غریب جزاک اللہ ازلان خوش قسمتی سب امام کو ہم نے مبارک یہ دی ہے غریبان خوش قسمتی سب اماموں کو ہم نے مبارک یہ دی ہم نجف سے چلے کاظمین آ گئے قلب زہرا وہ ہے در کے چین آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے مومنوں کو مبارک حسین آ گئے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم بارک اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ جزاکم اللہ خیر الجزا بہت بہت شکر گزار ہیں میں برادر گرامی آخوند باقر ذیشان قبلہ کا کہ بہترین انداز میں آپ نے مدح امام زمانہ اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے بیان فرمایا ہم آپ کا مشکور ہیں انشاءاللہ خدا آپ کو جزائے خیر دے اور آج بہت ہی مختصر وقت میں آپ ہمارے دعوت پر لبیک کے کہ یہاں شامل ہوئے اس کا ہم تہ دل شکریہ ادا کرتے ہیں انشاءاللہ آئندہ بھی پھر آپ جیسے بزرگوں سے دوستوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے میں پھر ایک بار آپ تینوں بزرگوں کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں تمام ناظرین کی خدمت میں اور گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ لنک کو دوسروں تک شیئر کیجیے تاکہ انشاءاللہ امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے نام پہ جو یہ ہم لوگوں نے کوشش کی ہے اس ویبنار کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے میں بغیر کسی حائل کے اپنے درمیان جو حاضر ہیں پروفیسر ناصر شعبانی قبلہ کی ماشاءاللہ واقعا دور سے آپ زانسکر سے آج ہمارے مابین یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں اور آپ کی محبت ہے کہ آپ اس طرح کے پروگرام میں ایک تو آپ حمایت کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں فکری اور ایڈوائزر کے طور پر بھی کام کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اس طرح کے پروگرام کو آپ سراہتے ہیں اس کا ہم از دل آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آج آپ کا ٹاپک جو ہے مہدی شناسی آج کے دور کے تناظر میں انشاءاللہ اس پہ ہم اور ہمارے سارے ناظرین اس ٹاپک پہ آپ کے کلمات اور آپ کے گوہر بار کلمات اور خطابت سنیں گے آپ سے میں گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ ہم لوگوں کے وقت جو ہے ویبنار کے لیے اکثر جو وقت دیا جاتا ہے وہ 20 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے تو میں آپ سے بھی گزارش کروں گا انشاءاللہ وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ اپنے اس موضوع کو اس 20 منٹ میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں آپ سب ان کے استقبال میں صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قال اللہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون وقال اللہ الحکیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. تمام علماء کرام، سامعین کرام، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور میں برادر جواد حبیب صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اکثر اس طرح کے موقع دیتے رہتے ہیں، اور یقین مانے اس میں فائدہ میرا ہی ہوتا ہے، کیونکہ کسی نہ کسی طرح سے کسی بھی ذرائع سے کم تھوڑا سا مطالعہ کرنے کا ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے، جو میرے لیے باعث نعمت ہے، اور خاص کر کے ان ایام میں جہاں پر ہمیں بہت زیادہ خاص معرفت اپنے امام کی ہونا ضروری ہے، اور اپنے معرفت میں اضافہ کرنے کا یہ بہترین موقع ہے. تو موضوع جو ہے پہلے بھی مجھے کہا گیا تھا کہ ہمارے ایک مہمان ہے ڈاکٹر حسین علی زادہ، مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ یہاں پر جوائن ہوئے کہ نہیں ہوئے. تو جواد صاحب کہہ رہے تھے کہ انگلش میں بیان کرے، لیکن سالوں سال سے اب انگلش کا استعمال خاص کر کے تقریر کے سلسلے میں ہوتا نہیں ہے، تو اس طرح سے اپنے بیان کو مرتب کرنا مشکل تھا، اس لیے میں معافی چاہتا ہوں. اردو میں ہی سامعین بھی بہت ہے، امید ہے انشاءاللہ ہم سب مل کے اس سے فائدہ حاصل کریں گے. تو دو قرآن کی آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، ایک سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 ہے، اور دوسرا سورہ نور کی آیت نمبر 55 یا 54 ہے. تو یہ دو آیت یہاں پر تلاوت کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم جس منجی عالم کا انتظار کر رہے ہیں، اور جس کے لیے ہم ہر روز چاہے صبح ہو، چاہے شام ہو، چاہے دن ہو، یاد کرتے رہتے ہیں، اور خدا کی ایک بہت بڑی نعمت خاص کر کے اہل بیت کے ماننے والوں پر یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر کی جتنی احادیث امام مہدی کے تعلق سے موجود ہے، ائمہ نے جس طرح کثرت سے احادیث بیان کیا ہے، اور علماء نے ہمیں جس طرح سے اس ڈور کے ساتھ، اس رسی کے ساتھ جوڑے رکھا ہے، شاید ہی آج کی دنیا میں اہل بیت کے چاہنے والوں کے علاوہ یہ نعمت دوسرے لوگوں میں دکھائی نہیں دیتی. تو پہلا تو یہ ہے کہ خود خداوند عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہی اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین کو برا لگے. ہر دین پر غالب ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کا مطالعہ کرے، اب تک اس دین کا غلبہ جو ہے پوری دنیا پر قائم نہیں ہے. یعنی وہ وقت ضرور آئے گا جب اس دین کا غلبہ ہوگا، یہ دین جو ہے پوری دنیا کے اوپر قائم ہوگا، اور پوری دنیا جو ہے اس دین کے ماننے والے ہوں گے. دوسری آیت جس کے بارے میں ذکر ہوا ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے وعدہ دیا ہے ان کو جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیتے، انہیں زمین پر خلیفہ بنائیں گے. اس زمین پر ان کو خلیفہ، اس زمین پر ان کو حکومت، اس زمین پر ان کو خلافت دے گی، اور اس خلافت کے ذریعے جو ہے یہ دین ہر دین پر غالب کرے گا، چاہے مشرکین کو یہ برا لگے، چاہے انہیں گوارا ہو یا نہ ہو. تو یہ دو آیتیں جو ہے وہ ہمیں یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں ایک اطمینان قلب ہونا چاہیے کہ ہم اس دین کے پیروکار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یقین ہونا چاہیے کہ قیامت سے پہلے اس دین کا غلبہ پوری دنیا کے اوپر ہوگا. بہت ہی مشہور و معروف حدیث جو اکثر بیان ہوتا ہے امام کے تعلق سے، اور جسے میرے دوست جواد صاحب نے بھی یہاں پر بیان کیا، پیغمبر اکرم کا ارشاد گرامی ہے، من مات ولم یعرف امام زمانی ہی مات میتتن جاہلیہ. جو اپنے وقت کے امام کو، جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر اس دنیا سے چلا جائے، یقیناً اس کی موت جو ہے وہ جاہلیت کی موت ہوگی. ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں اپنے زمانے کی امام کی پہچان ہونی چاہیے، اپنے زمانے کے امام کی معرفت ہونی چاہیے. وی ہیو ٹو ریکگنائز آور امام. لیکن اگر دوسرے پہلو میں دیکھیں، ہر امام کو حقیقی طور پر پہچاننے کے لیے آپ کو اس زمانے کو پہچاننا ضروری ہے، اس دور کو پہچاننا ضروری ہے. ہم اگر تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پیغمبر آئے 1,24,000،
آپ دیکھتے ہیں کہ ان پیغمبر کے ماننے والوں کی تعداد جو ہے وہ قلیل ہے. اس کے بعد آخری پیغمبر ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے مخالفین نے ان کو ان کے زمانے کے حساب سے پہچانا نہیں. اور خود پیغمبر کا اگر ہم عرصہ حکومت دیکھیں جس میں 13 سال مدینے میں اور مکہ جو بہت ہی قریب ہے، پیغمبر کے آخری سالوں میں فتح ہوا ہے، پیغمبر کی حکومت وہاں پر قائم ہوئی. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے دور امام علی علیہ السلام، اس کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ امام مہدی کی حکومت اور امام مہدی کا قیام اس میں مماثلت ہے دوسرے ائمہ کے ساتھ. ہم پوری طرح سے یہ نہ کہیں اور یہ نہ سمجھے، کبھی کبھی یہ خیال لوگوں کے ذہن میں یا کبھی کبھی اس طرح سے بھی تدبیر یا تفسیر کی جاتی ہے کہ امام کا دور جو ہوگا وہ پوری طرح سے مختلف ہوگا. ائمہ کے بہت سارے احادیث اور روایات کا بیان ہوتا ہے، لیکن اتنا سمجھنا ضروری ہے کہ ائمہ کو امام مہدی کے تعلق سے آج سے 1450 سال پہلے بیان کرنا تھا. اس زمانے کو اس طرح سے اس زمانے کے لوگوں کے سامنے نہیں رکھ سکتے تھے، کیونکہ اس زمانے کے لوگوں میں وہ درک کرنے کی کیفیت نہیں تھی، ان میں وہ کیپیسٹی نہیں تھی، ان میں وہ صلاحیت موجود نہیں تھی. اس لیے ائمہ نے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اشارتاً بتائی. اس کو ہم میٹافوریکلی بہت ساری چیزوں کی طرف سے اشارہ کیا ہے امام کے تعلق سے. لیکن آج اگر ہم انہی احادیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جیسے ہمارے بہت ہی بزرگ عالم آیت اللہ ابراہیم امینی نے بہترین طریقے سے ان باتوں کو سمجھایا ہے جو ذکر اس سے پہلے ہوا ہے ائمہ کی طرف سے، اس کو آج کے زمانے کے حساب سے ہمیں بتانے کی کوشش کیا ہے. اور تفسیراً آپ کو بہت ساری کتابوں میں یہ چیزیں آج کے زمانے کے علماء کی طرف سے بیان کیے ہوئے آپ کو ملے گا اگر آپ مطالعہ کریں گے. تو حضرت علی علیہ السلام کا دور بھی اگر ہم دیکھتے ہیں، پوری زندگی میں پوری حیات میں مشکل سے 4.5 سال ایک حکومت، دینی حکومت قائم کرنے کا موقع ملا، لیکن محدود جغرافیہ میں، محدود یعنی ایک ایریا میں امام کو یہ موقع ملا کہ وہ ایک محدود وقت کے لیے اپنی حکومت کو قائم کرے. اور ہر امام کے اوپر کی یہ کوشش رہی کہ وہ حکومت اسلامی کو قائم کرے، حکومت اسلامی کو غالب کرے. غالب کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے دوسرے دین کو تباہ کر دے، ختم کر دے اور صرف دین اسلام کو قائم کرے، یہ نہیں ہے. اسی طرح سے جس طرح سے ائمہ کے دور میں، جس طرح سے معصومین کے دور میں، میں واپس سے معذرت چاہتا ہوں، کبھی کبھی یہاں پر لائٹ کی فیسلٹی نہیں ہوتی ہے تو شاید میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہوگی، کیونکہ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے حضرت علی علیہ السلام کے سیرت کو، حضرت علی علیہ السلام کے زندگی کو، کہ اس علی کو اس زمانے کے لوگوں نے اس زمانے کیوں نہیں پہچانا، کیوں یہ فرق پیدا نہیں ہوا ان میں، حاکم شام میں اور حضرت علی میں ان کو فرق کیوں دکھائی نہیں دیا. حضرت علی علیہ السلام کا یہ شکوہ کرنا کہ میں اپنے سینے میں وہ علم رکھتا ہوں لیکن اس کو درک کرنے والے، اس کو سمجھنے والے مجھے دکھائی نہیں دیتے. سلونی کا اعلان کرنے کے بعد بھی وہ چیزیں حضرت علی سے دریافت نہیں ہوتا ہے جو حضرت علی علیہ السلام کے پاس موجود ہے. یعنی لوگوں نے اس زمانے میں اس شخصیت کو پہچاننے سے قاصر رہے، وہ زمانے کے گردشوں میں پھنس گئے، وہ گمراہیوں میں پھنس گئے، وہ پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے. نہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ خود شام کے اندر 40,000 ممبروں سے نعوذ باللہ حضرت علی علیہ السلام کے اوپر لعنت کی جاتی تھی. شام کے لوگ جو ہے وہ نعوذ باللہ حضرت علی علیہ السلام کو مسلمان تک نہیں جانتے تھے. جب شام میں یہ خبر پہنچی کہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت جو ہے وہ مسجد میں ہوئی تو لوگوں نے حیرت کی، حیرانگی ظاہر کی کہ حضرت علی کا مسجد سے کیا کام، علی مسجد میں کیوں موجود تھے. یعنی زمانے کا اثر ان کے اوپر اتنا ہوا کہ وہ اپنے حقیقی امام کو نہیں پہچان پائے. آج کے دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم امام میں وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اور امام وقت کا انتظار جو علماء اشارہ دیتے ہیں وہ سب سے زیادہ
اس زمانے کے اوپر لاگو ہوتا ہے. جو نشانیاں وہ احادیث سے بیان کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ آج کے دور میں بیان کرتے ہیں کہ یہ اس دور سے زیادہ مماثلت رکھتا ہے, اس دور کے اوپر بہت زیادہ لاگو ہوتا ہے. بہت سارے پیشن گوئیاں یا جو احادیث میں بیان ہوئے ہیں وہ رونما ہو چکے ہیں. یہاں تک کہ میں نے خود تو نہیں سنا لیکن آغائے بہجت فرمایا کرتے تھے کہ یمن کے حالات پر نظر رکھنا, یمن کے حالات پر نظر رکھنا, کیونکہ یمن کے حالات جو بنیں گے وہ امام کے ظہور سے بہت ہی قریب ہوگا. اور جس طرح سے ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں, تیاری کر رہے ہیں, یہ اور دوسری قوم جو امام کا انتظار کر رہا ہے, تیاری کر رہا ہے, اس میں بہت فرق دکھائی دیتا ہے. میں 2 سال پہلے الحمدللہ زیارت نصیب ہوا مجھے, وہاں پر کچھ علماء سے گفتگو کی, نتیجے کچھ عجیب ملے. جیسے ہم اکثر و بیشتر اس بات پر زور دیتے رہتے ہیں کہ ہمیں ہر وقت امام زمانے کے ظہور کے لیے دعا کرنا چاہیے, لیکن مجھے وہاں پر دوسرا پہلو دکھائی دیا. وہ علماء اور وہاں کے مفکرین بیان کرتے ہیں کہ نہ صرف دعا نہیں کرنا ہے, اب ہمیں تیاری کرنا ہے. یعنی امام کے ظہور کے بعد امام کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے. دعا بہترین عمل ہے, دعا جاری رکھے, دعا کرتے رہے, اس سے ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے, اس سے ہمارے عقیدے کو تقویت ملتی ہے. لیکن صرف اور صرف دعا پر منحصر نہیں ہونا ہے. ہماری ساری دعائیں قبول ہو جائے اور انشاءاللہ امام کا ظہور ہو جائے تو امام کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہوگا کہ ان کے اس حکومت کو قائم کرنے کے لیے, اس دور کو, اس دین کو لوگوں کے سامنے لانے کے لیے کون لوگ تیار ہوں گے, کس طرح سے تیار ہوں گے. آج اگر ہم دیکھیں گے یہ ایرا جو ہے 21 سینچری کا جو مانا جاتا ہے, یہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کا زمانہ ہے, یہ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کا زمانہ ہے. آج ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں, آج ہم مارس کو ایکسپلور کرنے کی بات کر رہے ہیں, آج ہم مون کے اوپر جو ہے وہ سیٹلمنٹ کی یا لائف کس طرح سے گزارا جا سکتا ہے اس کی کوششیں چل رہی ہیں. مارس کے اوپر کس طرح سے ایک ہیومن لائف جو ہے وہ قائم کی جا سکتی ہے اس کے اوپر تحقیق چل رہا ہے. اور اسی دور میں جہاں پر یہ بڑے بڑے ڈرونز, بڑے بڑے میزائلز, بڑے بڑے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ, چاہے وہ ڈیفنس کی شکل میں ہو, چاہے وہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کی شکل میں ہو, چاہے ایجوکیشن کی شکل میں ہو, چاہے میڈیا کی شکل میں ہو, جس تیزی کے ساتھ اور رفتار کے ساتھ یہ ترقی کر رہا ہے, کیا ہم اس رفتار کو اور اس تیزی کو اور اس ترقی کو سمجھنے کے قابل ہے؟ اور اگر ہم سمجھنے کے قابل ہے, درک کرنے کے قابل ہے, تو کیا اس طرح کے ٹیکنالوجیز کا استعمال کرنے کے ہم قابل ہے, یا وہ ہمارے دست رس میں ہے کہ نہیں, ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ نہیں؟ اور اگر ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے اور کل امام کا ظہور ہو جائے, آج کے دور کے علماء پہلے اس طرح کی باتیں ہمیں سنائی جاتی تھی اور ہم سنتے بھی تھے کہ جیسے ہی امام کا ظہور ہوگا سارا مشینری, ساری ٹیکنالوجی جو ہے وہ ٹھپ ہو جائے گی, کوئی سسٹم جو ہے وہ نہیں ہوگا. امام جو ہے وہ لوگوں کو ان کے علمی معیار کو بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے, ان کو ارتقاء پر پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. امام جو ہے وہ بلندی سے پستی کی طرف لے جانے کے لیے نہیں آئیں گے, بلکہ جہاں پستی ہے اس کو بلندی پر لے کے جانے کے لیے آئیں گے. آج کا جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے, امام کے پاس اس سے بیٹر ٹیکنالوجی ہوگی, تبھی جو ہے جو غیر ان پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے اوپر سب سے زیادہ اس کا اثر ہوگا کہ ہم نے جتنا ایڈوانسمنٹ کیا ہے, اس شخصیت کے پاس اس سے بیٹر ٹیکنالوجی ہے, اس سے بیٹر سسٹم ہے, اس سے بیٹر مینجمنٹ سسٹم ہے. آج کی دنیا کا آپ صرف مطالعہ کر لیجئے, G8 گروپس, گروپ 8, یہ 8 وہ ممالک ہے جو دنیا کے اوپر حکومت کرتے ہیں, جس کی سربراہی جو ہے وہ امریکہ کر رہا ہے, اور وہ جسے چاہے اس کو مظلوم ثابت کر سکتا ہے, جسے چاہے اس کو ظالم ثابت کر سکتا ہے. کسی بھی ملک کو وہ سینکشن کے ذریعے, پابندیوں کے ذریعے کمزور کر سکتا ہے. کسی بھی ملک میں
ہیومن رائٹس کا بہانہ لے کے، ڈیموکریسی کا بہانہ لے کے وہ حملہ اور ہو سکتا ہے. یعنی ساری چیزیں یہ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے. ہمارا پورا ورلڈ کا اکانومک سسٹم ان کے کنٹرول میں ہے. ہمارے پورے دنیا کا میڈیا جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہے. یہ جو باور ہمیں کرانا چاہتا ہے ہم اسی کو باور کرتے ہیں. یہ جس چیز کو برا بتانے کی کوشش، برا بتانا چاہیں گے، جس چیز کو وہ غلط بتانا چاہیں گے وہ غلط ثابت ہوتا ہے. جس چیز کو وہ صحیح بتانا چاہتے ہیں وہ صحیح ثابت ہوتا ہے. آج کے ہی آپ حالات دیکھیں. اب اس طرح کے حکومتی نظام کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ کون جرت کر سکتا ہے؟ کون وہ طاقت رکھ سکتا ہے؟ کون وہ ہمت رکھ سکتا ہے؟ اور کون وہ مقابلہ کر سکتا ہے؟ اگر کوئی مقابلہ کرتا ہے تو اس کو الگ تھلگ کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ سارے روابط ختم کیا جاتا ہے. پورا انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم، بینکنگ سسٹم جب چاہے ان کی مرضی ہے کہ کب وہ سوئفٹ سسٹم کو ختم کر دے اور ایک ملک کے پورے اقتصاد کو اپائج بنا کے چھوڑ دے، بیمار کر کے چھوڑ دے. وہ ملک جس کے لیڈر کو اس کے لوگ جو ہے بہت زیادہ پسند کرتے تھے، جہاں پر ہر چیز کا ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے وہ ایک مثال بنا ہوا تھا، صرف ایک بہانہ کہ ہم اس ملک میں ڈیموکریسی لانا چاہتے ہیں اور پورے ملک کو وہ تباہ کر دیتا ہے. ایسا ملک جو پورا ڈسپوٹک رولر ہے، ظالمانہ، حاکمانہ یا خاندانی حکمرانی اس ملک میں چلتا ہو، لیکن کیونکہ وہ ان کا ساتھی ہے کبھی بھی اس ملک کو ہاتھ نہیں لگاتا. کہیں پر ایک شخص کی موت ہو جائے پوری دنیا ان کے اوپر فریاد کرتی ہے، صرف انہی کے اشاروں پر، انہی کے پروپیگنڈے کے پر. لیکن جہاں پر لاکھوں بچے، کروڑوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، کروڑوں لوگوں کو قتل عام کیا جاتا ہے، اس پر کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں ہوتا ہے، اس پر کوئی آہ و بکا کرنے والا نہیں ہوتا ہے. تو ضرورت یہ ہے کہ آج ہمیں پوری طرح سے اس زمانے کے حساب سے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا. امام جو ہے وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، امام جو ہے وہ قابلیت کو پسند کرتا ہے. یہ امام کے صفات میں سے. امام کمزوری کو پسند نہیں کرے گا، امام جہل کو پسند نہیں کرے گا. اور امام کو وہی لوگ پہچانیں گے جن میں وہ درک کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، وہ علم ہوگا جن میں وہ کوشش ہوگی، اور جن میں وہ صلاحیتیں موجود ہوگی. وہ امام کو اس شخص سے بہتر درک کرے گا جو آدمی جو ہے وہ علم سے بیزار ہو، دنیا کے حالات سے بیزار ہو. حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص جاہل ہے جو اپنے زمانے کے حالات سے غافل رہتا. ہمیں ہر وقت اٹینٹیو رہنا ہے، ہمیں ہوشیار رہنا ہے کہ اس زمانے میں آپ دیکھیے جیسے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ ایک پروپیگنڈا مشینری کا استعمال کیا گیا، ویسا آج ہمارے دین کے ساتھ بھی ایک پروپیگنڈا مشینری کا استعمال ہو رہا ہے. کل ہو سکتا ہے لوگوں کے سامنے اس امام کو کمزور بتائے، معیوب بتائے، جس طرح سے پیغمبر کے ساتھ کیا ہے، جس طرح سے ہمارے دوسرے ائمہ کے ساتھ کیا ہے، مشکوک بتائے. تو ہمارے پاس کون سا وہ اعلی کار ہوگا، ہمارے پاس کون سا وہ سسٹم کا کنٹرول ہوگا، ہمارے پاس کون سا وہ ٹیکنالوجی ہوگا، یا ہمارے پاس کون سا وہ سوشل میڈیا ہے جس کے ذریعے ہم امامت کو پروپیگیٹ کر پائے، امام کو لوگوں کے سامنے پہچانوا پائے. پیغمبر کو اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ، تم کو جو پہنچایا ہے وہ ان تک پہنچاؤ. پیغمبر نے وہ لوگوں تک پہنچایا. 1 لاکھ سے زیادہ مجمع کے سامنے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت اور خلافت کا اعلان کیا، اور ان سے کہا کہ بھائی اب جو یہاں سے جا رہے ہیں وہ جو یہاں پر موجود نہیں ہے ان کو بتائے. ان تک یہ پیغام پہنچا ہے. یہ پیغام پہنچتے پہنچتے ہم تک آیا، اور ہمارے پاس آنے کے بعد ہم نے اس پیغام کو کتنا آگے لے کے، کیا ہم نے مہدویت کو حقیقی طور پر مہدویت کا حق ادا کیا؟ کتنے لوگوں کو ہم نے مہدویت کی طرف راغب کیا، جو انسان کی فطری چیز ہے؟ کس مذہب میں، کس مسلک میں مہدویت کا تصور موجود نہیں ہے؟ چاہے آپ ہندوازم میں دیکھیں، وہاں پر بھی چاہے وشنو کے روپ میں ہو، چاہے کل کی اوتار کے روپ میں ہو، یا ہمارے یہاں پر جو بدھسٹ کمیونٹی ہے ان کے یہاں میتری کے روپ میں ہے. کرسچنز جو ہے وہ سیویئر کے حساب سے انتظار کرتے ہیں، یہودی انتظار کرتے ہیں. اور جو سب سے بہترین نعمت ہمارے پاس ہے، اس نعمت کو ہم اپنے لوگوں تک بہترین طریقے سے نہ پہنچا پائے، دوسرے لوگ غیر کی بات ہی کچھ اور ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت
اور آج میں وقت ہمارے پاس کم ہے، مجھے ہر وقت اپنے استاد خوش نصیبی تھی کہ ان کے پاس 3-4 سال دین کے بارے میں درس حاصل کرنے کا موقع ملا۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب، وہ ایک جملہ ہر وقت بیان کرتے تھے اور بہترین جملہ تھا ان کا، کہ وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص تھوڑا سا مغرور ہو، متکبر ہو، اپنا ڈھونس جمانے کی کوشش کرتا ہو دوسروں کے اوپر، تو یقین مان لو اس کے تکبر، اس کے غرور اور اس کی ہمت کے پیچھے کوئی بڑا شخص کی پشت پناہی ہو، کوئی بڑے شخص کی یا پاورفل شخص کی کا سپورٹ ہو اس کو، یا اس کا ایک انفلوئنس اس کے اوپر ہو، کہ اس کو یہ محسوس ہوتا ہو کہ اگر مجھے کوئی مقابلہ کرے گا تو مجھ سے زیادہ طاقتور ہے جو میرا ساتھ دے رہا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی گروہ جو ہے وہ یہ تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، کوئی گروپ، اور دوسروں کے اوپر اپنی طاقت ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یقین مانو ان کی اپنی طاقت سے زیادہ کوئی طاقت ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح سے متکبر ہوتا ہے۔ کوئی چھوٹا سا قصبہ، کوئی چھوٹا سا ڈسٹرکٹ، ہمارے سامنے مثالیں بہت موجود ہے، اگر وہ اپنے اندر یہ انا پیدا کرتا ہے، یہ غرور پیدا کرتا ہے، تکبر پیدا کرتا ہے، اور کہتا ہے ہر چیز ہمارا حق ہے، ہم جو چاہے کریں گے، ہم جتنا چاہے تمہیں دیں گے، جتنا نہیں چاہے تمہیں نہیں دیں گے، تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی ریاست ہوگی جو اس کی پشپناہی کر رہی ہوگی۔ آپ دیکھیں آج کوئی ملک اگر بہت ہی زیادہ تکبرانہ مزاج رکھتا ہے، دوسروں کو ڈرانا اور دھمکانے کا کوشش کرتا ہے، تو آپ یقین مان لیجئے کہ وہ اپنے آپ سے، اپنے بلبوتے پہ یہ نہیں کر سکتا ہے۔ یقیناً وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پیچھے ایک بڑا سپر پاور ہے، ایک پاورفل کنٹری ہے جو مجھے سپورٹ کر رہی ہے، تبھی میں اپنے مقابل کے لوگوں کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ان کے اوپر غالب آنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ علامہ فرماتے تھے لیکن کوئی ایسا ملک جو پوری دنیا کے مقابلے میں کھڑا ہو، سارے سپر پاورز کے سامنے کھڑا ہو، کسی بھی سپر پاور کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہ ہو، اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہو، کوئی سپر پاور کی پشت بنائی اس کے سامنے ہے نہیں ظاہری طور پر، لیکن پھر بھی وہ یہ جرت رکھتا ہو، یہ طاقت رکھتا ہو، یہ ہمت رکھتا ہو، تو اس کا مطلب کوئی دنیا کی طاقت اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ یقیناً کوئی الہی طاقت ہے جس پر وہ گھمنڈ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس میں وہ ہمت آ رہا ہے، وہ غرور آ رہا ہے، وہ تکبر آ رہا ہے۔ اور آج ہمارے دور میں امام سے ہمیں نزدیک تک لے جانے کے لیے ایسی حکومتیں، ایسے لوگ، ایسے شخصیت کی رہبری جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس رہبریت کو بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ آج کی دنیا جو ہے وہ پروپیگنڈے کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، الگ الگ ذرائع ابلاغ کے ذریعے اس رہبریت کو ہمیں مشکوک کر کے سامنے لا رہے ہیں۔ تو آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ کل امام کا ظہور ہوگا اور امام کو بھی ہمارے سامنے مشکوک کر دیں؟ اگر ان کے پاس وہ طاقت ہے آج جس کے وجہ سے وہ اس سسٹم کو، اس نظام کو پورے حصار کے اندر، پورے دباؤ کے اندر لا رہے ہیں، اور کبھی کبھی ہمارے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایک کمزور رہبریت کے اندر یا کمزور حکومت کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو کل وہی لوگ، کیا امام جس کے لیے سب سے زیادہ مشرکین کو ناگوار ہوگا، کیا وہ اس چیز کو برداشت کریں گے؟ اور ہم کیا اس چیز کو سمجھ پائیں گے؟ امام حسین علیہ السلام کا کربلا کا جو واقعہ رونما ہوا، کون نہیں جانتا تھا امام حسین کو؟ آج کی دنیا جو ہے وہ پوری طرح سے گریڈ اور پوری طرح سے جو ہے وہ مٹیریلزم بنا ہوا ہے۔ اسی وقت جب آپ امام حسین کے دور میں دیکھتے ہیں تو وہ وہیں پر وہی چیزیں ہمیں دکھائی دیتا ہے، لالچ، حکومت، سلطنت، مادہ پرستی۔ آج کے زمانے میں ان چیزوں کی کیا کمی ہے، کس طرح سے مطلب ہمارے اوپر ان چیزوں کا اثر نہیں ہے، ہم بھی اسی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم دن رات یہی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی میرے پاس دولت کہاں سے آ جائے، میرے پاس مال زیادہ کیسے آ جائے، میرے پاس بہترین جو گیجٹس جو ہے آج کے زمانے کی ضرورت کے حساب سے وہ میرے پاس کیسے مہیا ہو جائے۔ دن رات ہم انہی چیزوں کے سوچ میں اور فکر میں رہتے ہیں۔ آج ہم آپس میں اتنے بٹے ہوئے ہیں،
آپس میں ہم اتنے دور ہوئے ہیں کہ یہی سوشل میڈیا جو ہے وہ آج ہم ایک دوسرے کے اوپر لعن اور طعن کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جہاں پر ہمیں اس سوشل میڈیا کا استعمال کر کے مہدویت کو سمجھانے کی ضرورت تھی، ولایت کو سمجھانے کی ضرورت تھی، امامت کو سمجھانے کی ضرورت تھی، اس دین کو بہترین طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت تھی، لیکن بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے تعلق سے اتنا ایک دوسرے لعن اور طعن اور ایک دوسرے کے اوپر کفر اور ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی اور ایک دوسرے کے اوپر مطلب کس مسئلے میں اور کس طرح سے ہم جوانوں کو اس دین کو ان کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں۔ کیا یہ جوان آج نہیں سمجھ رہا ہے؟ اس کی بات سنے تو یہ بات، اس کی بات سنے تو وہ بات، آخر میں وہ جوان کس کی سنے گا؟ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ وہ جوان بیزار ہو جائے گا، چھوڑو دنیا میں بہت سارے کام ہیں، اسی جھنجھٹ میں کیوں پڑے رہیں گے؟ آج اس کی سنو تو وہ اس کو برا کہتا ہے، اس کو غلط کہتا ہے، اس کی سنو تو وہ اس کو غلط کہتا ہے۔ اس جوان کو آج کے زمانے کے حساب سے ہم امام مہدی کے مائل کس طرح سے کریں گے، ان کو تیار کس طرح سے کریں گے، ان کو مہدویت کس طرح سے سمجھیں گے، جب ہم خود ان الجھنوں میں پھنسے ہوئے، ان پریشانیوں میں پھنسے ہوئے اور عجیب عجیب طرح کے مکالمے اور عجیب عجیب طرح کے ٹرمینالوجیز جو ہے وہ ہمارے مذہب کے اندر جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ اس لیے میں کبھی کبھی یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ دشمن کچھ لوگوں کو کچھ مراعات دے کے ہمارے بیچ میں اختلاف، ہمارے بیچ میں ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑا کرنا، ایک دوسرے کے دل آزاری کرنے کا کام کر رہا ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ لیکن اس سے زیادہ مجھے اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ کہیں ہم بیوقوفی میں، کہیں ہم بے خیالی میں وہ سارا کام نہیں کر رہے ہیں جو ہمارے دشمن ہم سے چاہتے ہیں، وہ بھی بغیر کسی مراعات کے، بغیر کسی فائدے کے۔ تو اس تعلق سے سب سے بہترین چیز جو ہے امام مہدی کے تعلق سے ہمیں بیان کرے تو امام مہدی کے تعلق سے سب سے اہم ضرورت جو ہے، امامت کو اتحاد کی ضرورت ہے، یکجہتی کی ضرورت ہے۔ امامت نے جب بھی امامت نقصان کا سامنا کرنا پڑا، جب بھی امت انتشار کا شکار ہوئی، جب بھی امت اختلاف کا شکار ہوئی، امام وقت موجود ہے لیکن وہ بے بس رہا۔ آپ حضرت علی علیہ السلام کی تاریخ زندگی آپ دیکھیے، کتنی بے بسی ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ امت انتشار میں ہے، امت اختلاف میں ہے۔ آج ہم بھی اگر اختلاف میں رہیں گے، انتشار میں رہیں گے، ایک دوسرے کے اوپر لعن اور طعن کرتے رہیں گے تو کیا آنے والا امام جو ہے وہ بے بس نہیں ہوگا، وہ ہم سے بیزار نہیں ہوگا؟ تو میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو تمام کرتا ہوں اور معافی چاہتا ہوں کہ اگر کہیں پر اس سسٹم میں، کیونکہ میری آواز شاید ممکن ہے اشاروں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ تک پہنچ رہی تھی، لیکن وہاں سے آواز اس طرف نہیں آ رہی ہے، تو بہت بہت شکریہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں پروفیسر ناصر شعبانی قبلہ کا کہ بہترین انداز میں آپ آج کے ٹاپک پر گفتگو فرما رہے تھے کہ واقعا وقت کی ضرورت کو ملاحظہ کرتے ہوئے آپ نے آج کے عصر حاضر میں کون کون سی حکومتیں چل رہی ہیں اور کس کس طرح کے افکار حاکم ہیں، اس طرف آپ اشارہ فرما رہے تھے، اور ساتھ ساتھ میں ہم مسلمانوں کو یہ بتا رہے تھے کہ ہمیں بیداری کی ضرورت ہے اور اشد امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے معرفت کو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اس موضوع پر آپ گفتگو فرما رہے تھے، ہم آپ کا دل مشکور ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین سید احمد رضوی قبلہ۔ ہم آپ کو بھی آج کے اس ویبنار میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ ہمارے خوش نصیبی ہیں کہ آج جیسے بزرگان آج کی اس محفل میں شامل ہیں، اور آپ کے بعد انشاءاللہ ہمارے ساتھ اور دو مہمان جڑیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں پروفیسر جاوید اقبال قبلہ کو کہ بہرحال آپ ہمارے کارگل کے بہترین ادیب شاعر میں شمار ہوتے ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم آپ کو سننے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور آپ کا ہم سے دل شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہماری اس دعوت پر آپ لبیک کہتے ہوئے آج کے اس پروگرام میں آپ شامل ہوئے، اور انشاءاللہ اس کا اجر خود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف آپ کو عنایت فرمائیں گے۔
ہم آپ کا بہت مشکور ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور آپ آج کے کلام سننے کے لیے ہم منتظر ہیں. انشاءاللہ آپ اپنی بلتی زبان میں کچھ کلام سنانا چاہ رہے تھے اور اپنے اردو زبان میں بھی آپ کچھ کلام سنائیں گے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہمارے سارے سامعین اور ناظرین آپ کے کلام کو سنیں گے. میں پھر ایک بار تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اس لنک کو پھر آپ اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ اجرکم علی اللہ. جاوید جالب صاحب بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد. محترم واجب الاحترام حجت الاسلام والمسلمین آغائے سید احمد رضوی صاحب. محترم آواز آ رہی جناب میری؟ آ رہی ہے. محترم حجت الاسلام والمسلمین شیخ جواد حبیب صاحب، محترم پروفیسر ناصر مہدی شعبانی صاحب، ناظرین گرامی خدمت ہیں، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تمجغ موقع کا ہدیہ تبلیغ از بجو آپ کو بھی دیر گیا اپنا چونکہ ماہ شعبان دولنچوت دیفیا بطور تمید بسم اللہ امام خامس علیہ و حضرت امام حسین علیہ السلام شانی صدقے فرانسی کچک جفل بجو لے بادشاہ کربلا یا خامس آل ابا، لے بادشاہ کربلا یا خامس آل ابا، یا فیانتن آل کسا یا خامس آل ابا، یا فیانتن آل کسا یا خامس آل ابا، سہما اپوچو نا بابا چسپا زیزی کاچو حسن، سہما اپوچو نا بابا چسپا زیزی کاچو حسن، دے سر پینگ یسفی زما یا خامس آل ابا، دے سر پینگ یسفی زما یا خامس آل ابا، سہما رسولی سی تروت انہیں یرنگ لمسن میوت، سہما رسولی سی تروت انہیں یرنگ لمسن میوت، ینگ ان چھوسی شربینگ اما یا خامس آل ابا، ینگ ان چھوسی شربینگ اما یا خامس آل ابا، لے بادشاہ کربلا یا خامس آل ابا. راہب لبو فطرس لپر تھوب ہر جنت لے خجا، راہب لبو فطرس لپر تھوب ہر جنت لے خجا، چھانا یریر یزگوے گدا یا خامس آل ابا، چھانا یریر یزگوے گدا یا خامس آل ابا، اور ستکا یری ناچی کتک ست ست خدا شغبیان کری، ستکا یری ناچی کتک ست ست خدا شغبیان کری، بفسد یتیف یا حل عطا یا خامس آل ابا، بفسد یتیف یا حل عطا یا خامس آل ابا، دنیای کا کم لکسین، دنیای کا کم لکسین چک ینگ سفینہ اولے خجا، اس کے بہشتی نی گبا یا خامس آل ابا، اس کے بہشتی نی گبا یا خامس آل ابا. اور دنی امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریفی شان خدمت عریض فرانسی کچک استغاث فرانسی کچک آغائی شیخ جواد حبیبی ریفیق پہ اجازت چاہن آغا صاحب سید احمد رضوی صاحب اجازت کھول انساو لوگ سیاں ازبیار شر لے شر بھی ازبیار یران گاریوت، کھول انساو لوگ سیاں ازبیار شر لے شر بھی ازبیار یران گاریوت، یسے مندوک گیور نیوت سر لشر بھی ازبیار یران گاریوت، یسن مندوک گیور نیوت سر لشر بھی ازبیار یران گاریوت. اور ظلم شخصمت بن نمزی یزید و ابن ملجمیوت، ظلم شخصمت بن نمزی یزید و ابن ملجمیوت، یرنگ مت پان ینگ خغزر لشر بھی ازبیار یران گاریوت، یرنگ مت پان ینگ خغزر لشر بھی ازبیار یران گاریوت. اور یرنگ سکیوت پیر ینگ دک سے ریرے بن یودرگلن مولا، یرنگ سکیوت پیر ینگ دک سے ریرے بن یودرگلن مولا، متنگ ما سکیوت پزا دیانگ بر لشر بھی ازبیار یران گاریوت، متنگ ما سکیوت پزا دیانگ بر لشر بھی ازبیار یران گاریوت. کھول انساو لوخ سیانگ ازبیار شر لشر بھی ازبیار یران گاریوت. اور نچی نوروز پونا ازبیار پو بخشی جو نچی نوروز پونا ازبیار پو یرنگ سکیوت زربی جگ پوین، نچی نوروز پونا ازبیار پو یرنگ سکیوت زربی جگ پوین، یرنگ مت پا چی بوگنی ازبیار
Lesharbiz biar yarangariot. Yarang metpa chibognis biar Lesharbiz biar yarangariot. اور حبیب سو زہیر بن قین بریرو جونی زویکا حبیب سو زہیر بن قین بریرو جونی زویکا یری تھوکنا سکورک پاسر لشربیز بیار یرنگاریوت یری تھوکنا سکورک پاسر لشربیز بیار یرنگاریوت اور کھوریس کیوتنا پوچے ذوالفقار پو تا یسک پا گل کھوریس کیوتنا پوچے ذوالفقار پو تا یسک پا گل Kois reagia tangen yod zdar lesharbiz biar yarangariot kois reagia tangen yod zdar lesharbiz biar yarangariot اور مقطع جفل بس التماس زواجو دنیا نا آخرت نیسکوان ngachi krilsao yadangin he دنیا نا آخرت نیسکوان ngachi krilsao yadangin he kemet jali bidiawin ngar lesharbiz biar yarangariot kemet jali bidiawin ngar لشربيز بيار يرانغاريوت فرنسا لوكسيانز بيار شر لشربيز بيار يرانغاريوت ياسي من دوك جورين يوتسر لشربيز بيار يرانغاريوت واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد بہت خوب بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ پروفیسر جالب صاحب بہترین انداز میں آپ بلتی زبان میں اشعار امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے کہ ایک استغاثہ واقعا بہترین انداز میں کہ آج کے دور میں امام زمان کہاں ہے اور ہماری کیا ان سے مراد ہے اس حوالے سے آپ فرما رہے تھے اور ساتھ ساتھ میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے منقبت ماہ شعبان میں چونکہ ان کی ولادت بھی ہے اس حوالے سے بھی آپ نے اشعار یہاں پہ بیان فرمایا ہم آپ کا اصلی دل شکر گزار ہیں انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے فائدہ اٹھائیں گے آئندہ بھی اس طرح کے پروگرام میں آپ بزرگوں کو دعوت دینے کی کوشش کریں گے واقعا وقت دے کر اس بیزی شیڈول سے آپ نے وقت نکالا یہاں تشریف لایا ہم آپ کا اصل دل مشکور و ممنون ہے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ عبداللہ جلیلی قبلہ بھی ہم آپ کو بھی آج کے اس ویبنار میں خوش آمدید کہتے ہیں پھر ایک بار آپ تمام بزرگوں اور ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اس کے بعد بغیر کسی حائل ہوئے میں دعوت دوں گا جناب حجت الاسلام والمسلمین سید احمد رضوی قبلہ کو کہ انشاءاللہ آپ مہدویت کے موضوع پر انشاءاللہ آج کا آپ کا خطاب ہم سنیں گے اور ہمارے سارے ناظرین سے بھی ہماری گزارش ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ اس لنک کو شیئر کرتے رہیے تاکہ یہ جو پروگرام چل رہا ہے اس کو بیشتر سے بیشتر لوگوں تک پہنچے اور اس پروگرام سے فائدہ اٹھا سکیں میں گزارش کروں گا سید احمد کی خدمت میں کہ آپ انشاءاللہ اپنے خطابت سے مومنین کے دلوں کو مزین فرمائیں آپ سب ان کے استقبال میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تعز بها الاسلام و اہلہ وتذل بها النفاق و اہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الى طاعتک والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين قابل احترام جناب حجت الاسلام والمسلمین آغائے شیخ جواد حبیبی صاحب قابل احترام جناب پروفیسر ناصر شعبانی صاحب حجت الاسلام والمسلمین آغائے شیخ عبداللہ جلیلی صاحب ہمارا دوسرا عزیز پروفیسر جنہوں نے یہاں پر منقبت پیش کیا ان کے خدمت میں اور ناظرین کے خدمت میں سلام عرض کرتے ہوئے ماہ شعبان ماہ پربرکت مخصوصاً منجی عالم بشریت کی حجت الحسن العسکری عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے تولد کے موقع پر پہلے میں مقام معظم رہبری مراجع اعظام تقلید شیعیان عالم مخصوصاً عاشقین حضرت مہدی کو تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں مختصر آپ لوگوں کے خدمت میں جناب حبیبی صاحب کا میں از تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ ہر ائمہ کی مناسبت سے خاص کر ایام شعبانیہ میں اتنے آیات یہاں پر ہمارے منعقد ہوئے اس میں آپ نے بہت معقولانہ طریقے سے پورے ناظرین اور پورے مومنین کو فیض لینے کا ایک موقع فراہم کیا
اور بندے حقیر کو بھی آپ نے یہاں پر کچھ اپنے اظہار عقیدت، اظہار خیال کرنے کا موقع دیا، جس کے لیے میں دل سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ آپ لوگوں کے خدمت میں مہدویت ہمارا موضوع ہے۔ مہدویت جو ہے وہ ایک ہی پہلو نہیں ہے، یہ تو پورے نبوت الہی جو انبیاء جو ہے اعظام ہوا، 1,24,000 پیغمبر اور 11 اماموں کا خلاصہ جو ہے وہ مہدویت میں ہے۔ امام مہدی یا آپ کہیں اولین یعنی آخرین امام، اولین امام کے نظر میں، یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مہدی قائم آل محمد جو ہے وہ نہج البلاغہ کی منظر میں۔ تو کوشش کروں گا انشاءاللہ، ہم سے پہلے جو مقررین یہاں پر تشریف رکھے ہوئے انہوں نے بھی بہت احسن طریقے سے یہاں پر بیان کیا، خاص کر ناصر شعبانی صاحب کا، ان کے فرمائشات سے بہت استفادہ کیا، اور آج تک جو مقررین آپ نے اس مہدویت کے بارے میں رکھا گیا تھا ان سے بھی ہم نے کوشش کیا جتنا ہمارا وقت ہوگا ان سے استفادہ کرنے کا۔ اب آپ لوگوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خود مہدویت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ارشاد ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ولایتنا نظاما للملہ اطاعتنا امانا للفرقہ، یہی خلاصہ ہے۔ ولایت ائمہ یا اطاعت ائمہ اگر ہمارے درمیان ہو تو اس کا سیدھا ایک وصف ہے، ایک اوصاف ہے۔ اگر جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو فرمائش ہے ہم دیکھ لیں، کوئی مومن مومنہ، اس میں ایک تو اطاعت ہے، دوسرا تو اس میں ولایت پر اقرار ہونا اور اس پر عمل کرنا۔ اگر اطاعت ہوگا تو آپ یعنی تفرقہ اندازی سے نجات پاؤ گے، ولایت کی اس رسی کو تھام لوگیں گے تو آپ لوگوں کو نظام تمام، اس میں ملت کا جو ذکر آیا ہے ملت اسلامیہ کو ہی نہیں کہا، یہاں پر ملت اسلامیہ، ملت مثلا مومنین، یہاں پر پورے بشریت کا اگر ولایت ائمہ اگر کسی نے قبول کر لیا تو ولایت ائمہ جو ہے پورے قوم کے لیے، پورے بشر کے لیے ایک ہدایت ہے، ایک نظام ہے، ایک سسٹم بن جائیں گے۔ تو اطاعت اگر کریں گے تو آپ لوگوں میں تفرقہ نہیں ہو جائے۔ اس کا مطلب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آج تک جو تفرقہ ہو رہا ہے، جس طریقے سے جناب شعبانی صاحب نے یہاں پر عرض کیا گیا کہ ہمارے ہی لوگوں میں تفرقہ ہو رہا ہے، ہم خود ہی آپس میں یہ ہو رہا ہے، وہ بجا فرما رہے ہیں۔ اب یہاں پر حضرت علی علیہ السلام نے کی نظر میں جو ہے آخرین امام، ان کے نظر میں کیا ہے، نہج البلاغہ سے ہم استفادہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں یعنی توفیق دے کہ اس فرمائشات پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو سچا امام کا پیروکار بنائیں اور ظہور امام زمان کے لیے ہم تیار ہو جائیں اور ان کے سپاہی بننے کا ہم لوگوں میں صلاحیت پیدا کریں۔ تو حضرت علی علیہ السلام کی فرمائش کے مطابق جو نہج البلاغہ میں ذکر کیا گیا ہے، یہاں پر مہدویت حضرت علی علیہ السلام کے اس قول کے مطابق یہ حکمت ہے، حکمت نمبر 147 میں وہاں پر فرمایا ہے کہ اللہم بلا لا تخلو الارض من قائم للہ بحجت اما ظاہرا مشہودا و اما خائفا مغمورا لئلا تبطلوا حجج اللہ وبیناتہ وکم ذا وأین اولئک واللہ الاقلون۔ خلاصہ حضرت امیر علیہ السلام اس نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 147 میں فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے خدایا، یہ زمین جو ہے خلیفہ خدا سے کبھی بھی خالی نہیں ہوگا، یا ہمیشہ اس نظام میں نبوت ہوگا، نبوت کے بعد امامت ہوگا، امامت کے بعد الحمدللہ یعنی فقہا، ولایت فقہا۔ اسی لیے بعض لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ مثلا انبیاء
کو ارسال کیا ہے بشریت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو حجت انسان کے لیے ارسال کیا، دو حجت قرار دے دیا ہے، ایک حجت ظاہری اور ایک حجت باطنی. جو ایک حجت باطنی جو ہے وہ انسان کا عقل ہے. انسان کا عقل جو ہے وہ حجت باطنی ہے. اب جب حجت باطنی پر جب اکتفا نہیں ہوگا، انہوں نے حجت ظاہری ارسال کیا. حجت ظاہری کے ساتھ بشر کو ہدایت، لیخرج الناس من عبادت الشیطان الى عبادت الرحمن، یعنی انبیاء کو ارسال کرنے کا فلسفہ وہ مقصد جو ہے بندگان خدا کو شیطان کے چنگال سے، شیطان یعنی شیطان پرستی سے نجات دے کر خدا پرستی میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ارسال کیا، پیغمبروں کو مبعوث کیا. اب آئیے ہم اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء جو حضرت آدم سے لے کر ہمارے ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنا نبی آیا، رسول آیا، وہ سب انسان تھے. انک میت و انہم میتون، خدا قرآن میں فرمایا تھا یا پیغمبر آپ کو بھی جانا ہے، اس دنیا سے کوچ کرنا ہے اور سب جانا ہے. تو اس کا مطلب ہے کوئی نبی کوئی بھی باقی نہیں رہا. اب جب پورا مثلا انبیاء جو ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخرین ختم پیغمبر ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے صرف ختم نبوت تک ہی رکھیں گے اپنا نظام، نہیں، انہوں نے انبیاء کی راہ کو ادامہ دینے کے لیے، اس کو استمرار کرنے کے لیے، ایک سسٹم میں ہم کہیں گے خلیفہ الہی خلیفۃ اللہ کو استمرار بخشنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا راستہ جو ہے وہ امامت پر تبدیل کر دیا، خلافت کا نہیں، نبوت کا راستہ جو ہے وہ امامت پر تبدیل کر دیا. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہاں پر کہ فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ہمیں خدا کی اطاعت کرنا ہے، رسول کی اطاعت کرنا ہے اور اولی الامر کی اطاعت. وہاں پر آج تک پورے اسلام کی معاشرے میں 1,24,000 پیغمبر کو انتخاب کے ذریعے پیغمبر بنایا یا وسیع پیغمبر بنایا کوئی موجود نہیں ہے، سوائے ہمارے ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد وہی وجود میں آیا. وہاں پر آج تک جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا جانشینی بنانا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ہارون کو اپنا خلیفہ اور اپنا جانشین قرار دینے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر کے حضرت ہارون کو ان کا جانشین بنایا، اس کا خلیفہ، ان کا وزیر بنایا. اس طریقے سے وہاں پر بھی امت موسیٰ کو الیکشن کے ذریعے مثلا نبی کا انتخاب یا وسیع کا انتخاب نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی نظام الہی میں یہی دستور ہے کہ اطاعت کے لیے جب نبوت کا سب پورے امت اسلامی اس پر اتفاق نظر ہے کہ خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخرین پیغمبر ہے، اس آخرین پیغمبر کے بعد اور کوئی پیغمبر نہیں. پھر ان پیغمبروں کا جو ہے مسئولیت جو ہے وہ کس کے عہدے پر ہے، اس میں بھی بحث ہے. تو ہمارے شیعہ مذہب کے نقطۂ نگاہ سے ہم وہی کہتے ہیں کہ جس طریقے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود انتخاب کیا ہے، یہ انتصابی ہے نہ انتخابی. جس طریقے سے رسول اللہ کو مبعوث کیا اللہ تعالیٰ نے دلیل کے ساتھ، اسی طریقے سے اسی رسول کے ذریعے اپنے جانشین کو بھی، یہ کوئی انتخابی نہیں ہے. آپ امامت جو ہے پیغمبر نبوت کا جب عہدہ سنبھالتا ہے تو ہمارے تمام ادیان میں، جس طریقے سے پچھلے دن بھی جو سخنوران جو ہے انہوں نے سپیچ میں بتایا کہ ہندو مذہب میں بھی مثلا ہے امام مہدی کا صفات جو ہے، وہ باقی مذاہب میں بھی ان کا صفات جو ہے. اسی طریقے سے ہمارے شیعہ مذہب کے مطابق جو ہے جو منجی عالم جو ہے حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جو ہے وہ امامت کا آخرین پرچمدار ہے. یہ آخرین پرچمدار جب نبوت کے بعد امامت کا جب نوبت آتا ہے تو
حضرت علی علیہ السلام نے اپنے کلام میں وہی فرمایا کہ یہ زمین جو ہے کبھی خلیفہ الہی سے خالی نہیں ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی روایت ہے کہ یہ زمین جو ہے حجت خدا سے لولا الحجہ لساقت الارض باہلہا، اگر زمین جو ہے اگر ایک لحظے کے لیے یہ حجت خدا سے خالی ہوگا، یہ بالکل اس کا زمین جو ہے وہ اپنے سسٹم میں نہیں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس سسٹم میں نبوت کے بعد امامت، اور امامت کا ادامہ جو ہے وہ اس زمانے میں یعنی فقہا کی ہے۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ مہدویت اور استمرار حکومت الہی، مہدویت اور خلافت استمرار حکمت الہی جو ہے، آغا امیر المومنین علیہ السلام نے اسی جملات میں ذکر کیا، جس طریقے سے قرآن میں فرمایا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے حضرت ابراہیم سے خطاب کرتے ہیں میں آپ کو یعنی روئے زمین پر اپنا خلیفہ قرار دیتا ہوں۔ یہ خلیفہ قرار دینا، یہ امامت قرار دینا، یہ نبوت قرار دینا، وہ مسئلہ جیسا نہیں ہے جس طریقے سے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا مسئلہ یا حضرت نوح کی کشتی کا مسئلہ ایک شخصی مسئلہ تھا، وہ ایک ٹائم میں اپنے دور میں ایک مسئلہ تھا۔ وہ یہ خلافت الہی جو ہے یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تا قیامت تک ایک سسٹم بنایا ہے، اس سسٹم کو پورے دنیا میں نافذ کرنے کے لیے۔ ان الارض یرثها لعبادی الصالحون، خدا قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سرزمین جو ہے اصل وارثان سرزمین الہی جو ہے وہ یعنی جو ائمہ ادھار ہے، امامت کے ذریعے حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور ائمہ ادھار ہے۔ تو انشاءاللہ حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جو ہے وہ پورے، ہم نہیں کہتے ہیں کہ ہم شیعہ تنہا کی، یہ پورے دنیا کی بشر کی ایک امید ہے۔ اس وقت دنیا جو ہے ظلم و ستم میں بھرے ہوئے ہیں، اس وقت دنیا میں بہت سے بے عدالتی ہو رہے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے شعبانی صاحب نے فرمایا کہ مثلا بڑے بڑے جو حکومتیں آئے انہوں نے یہاں پر مثلا اپنے حساب سے وہ حکومت کر رہے، وہ حکومت جو ہے انہوں نے بشر کو عدالت اور اس طریقے سے نہیں، انہوں نے اپنے پاور کے ذریعے، ظلم و ستم کے ذریعے غریبوں کو مثلا دوسرے ممالک کو لٹا کر اپنے ملک کو آباد کرنے کے لیے اس طریقے سے ایک سسٹم بنایا ہے۔ اسی لیے آغا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جو ہے قالت فاطمہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا امامتنا نظاما للملہ وولایتنا امانا للفرقہ۔ سب سے پہلے میں مولانا جاوید حبیبی صاحب کا تہ دل شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں مجھے شرکت کا موقع دیا، اور اس سے پہلے بھی مقررین نے بہت وضاحت کے ساتھ امام مہدی کے موضوع پر مفصل تقریر کی، اور انشاءاللہ لوگوں نے اس سے استفادہ کیا ہوگا، اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ چند جملوں میں آج کے اس موضوع کے بارے میں، امام مہدی کے موضوع کے بارے میں کچھ اس کا ایک گوشہ جو ہے آپ لوگوں کے خدمت میں بیان کروں۔ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم علیہا فرماتی ہیں کہ امامتنا نظاما للملہ، در حقیقت ہم جس ذات کے منتظر ہیں، جس شخصیت کی آمد کے ہم انتظار کر رہے ہیں، منجی بشریت کی، وہ امام حقیقت میں ایک منصب کو ساتھ لے کر تشریف لائیں گے، اور وہ منصب ہے منصب امامت۔ امامت سے متعلق یہ امامت کس طرح کا منصب ہے؟ کیا آج کے دور کا جو حکمران ہے اس طرح کا منصب امام لے کے آئیں گے، یا واقعی ایسا منصب ہوگا جو مستضعفین کو، مستضعفین عالم کو ظلم سے نجات دلائیں گے، یا ان کے درمیان عدل و انصاف قائم کیا جائے گا؟ تو یہ سب خصوصیات جو نظام امامت کی جتنی بھی خصوصیات ہیں، ان خصوصیات سے ہمیں آگاہ ہونے کی ضرورت ہے۔ امام جب تشریف لائیں گے تو کون سی نظام جو ہے نافذ کریں گے، کون سی حکومت قائم ہوگی، تو اس حکومت کی خصوصیات سے واقف ہونے کی ہمیں ضرورت ہے۔ آج کیا ہم کہیں
दूर थोड़ी हैं। हम जितने भी मोहम्मद और आल मोहम्मद के चाहने वाले हैं, कुरान और अहल बैत से जिन लोगों का तमस्सुक है, वो आज भी इसी इमामत के साये में जिंदगी गुजार रहे हैं। और आज भी हमें यह इजाजत थोड़ी दी है कुरान और अहल बैत ने कि हम लोगों के दरमियान जुल्म को बढ़ावा दें और लोगों के दरमियान जो है तफरीका अंदाजी करें। यह हमें कभी ना कुरान ने इजाजत दी है ना अहल बैत ने इजाजत दी है। लिहाजा यही कुरान और अहल बैत जो मिल के एक चीज, जो निजाम इमामत जिसका एक बुनियादी असास है, निजाम बनता है, उसी निजाम को इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फरजहु शरीफ दुनिया में नाफिज करेंगे। उसी निजाम के तहत जो है दुनिया को चलाएगा और जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाएगा, जालिमों से मजलूमों को नजात दिलाएगा। लिहाजा आज के दौर में सबसे अहम चीज जो है, हम लोगों को, जो जवानों को आगाही देने की हमें जरूरत है, वो है आज हम किस चीज से तमस्सुक किए हुए हैं। क्या हम इमामत से हम मुतमस्सिक नहीं है? क्या इमामत के दामन पकड़े हुए हम नहीं है? अगर इमामत के दामन पकड़े हुए हैं तो हमें जो इस्लामी निजाम जो कुरान और अहल बैत ने दिया है वही निजाम इमामत है, उसी से हमें तमस्सुक होना है। कल आज हकीकी तौर पर दुनिया में बिल्कुल इस्लामी निजाम नाफिज नहीं है। आज हुक्मरानों की हुकूमत है, शाही हुकूमत है और इस्तिकबारी ताकतों की हुकूमत है। अगर हम चाहे तो हम अपने ऊपर ये लाजिम कर सकता है, हम अपने आप को निजाम इमामत के अंदर रख के अपनी जिंदगी को गुजार सकते हैं, हलाल और हराम का लिहाज रखते हुए। और खुदावंद आलम ने जो कुछ अवामिर और नवाही हमारे ऊपर वाजिब किया है, उन सब को हम अपने अमली जिंदगी में हम अंजाम देते हुए हम इमामत के साये में हम जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती हम ये समझ रहे हैं कि इमाम पर्दे गैब में है, तो इसका मतलब कहीं दूर किसी ऐसे मकाम पर होंगे जो हमारी हालात पे, जो हमारी मुश्किलात पे इमाम की नजर नहीं है, या इमाम हमारे कारकर्दगी से नावाकिफ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इमाम हमारे बिल्कुल दरमियान है और हमें जब भी किसी काम के लिए अगर हाथ बढ़ाए या कदम बढ़ाए तो हमें ऐसा सोच के हमें हाथ बढ़ाना है या कदम बढ़ाना है कि इमाम सामने तशरीफ फरमाए, तभी जाके जो है हम हकीकत में इमाम के मुंतजरीन में शामिल होंगे। इमाम के मुंतजरीन के लिए सबसे अहम चीज जो आज जो मैं अपने जो जहां तक मेरी अपनी तहकीकात है, हम हकीकत में मनसब इमामत की खुसूसियात और उसके मुतालिक जो भी अहादीस है उससे हमें समझने की जरूरत है। ये मनसब इमामत है क्या चीज? इमाम ज़माना आने के बाद इसी मनसब को लेकर तशरीफ लाएंगे और लोगों के दरमियान अदल इंसाफ कायम किया जाएगा। तो हमें जरूरत है इस वक्त मनसब इमामत को समझने की, ताकि इमाम को समझने में हमें आसानी हो और इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फरजहु शरीफ के मुंतज़रीन में शामिल होने के लिए हमें तमाम तर बुग़्ज़, हसद, कीना, अदावत ये सब कुछ छोड़कर तमाम हक़ुल्लाह हक़ुन्नास की रिआयत करते हुए अपने सफ़ों को, जो इमाम चाहते हैं कि हम मुत्तहिद हों और हम बिल्कुल अहले बैत के नक्श कदम पर चलते हुए एक दूसरे की हमदर्दी, एक दूसरे के मोहब्बत को लेकर इमाम का इंतजार करें। लिहाजा इमाम जो चीज हमसे तकाजा कर रहा है उसी चीज को हमें अपने मुआशरे में, अपने घरों के अंदर जहां भी हम बैठे, जहां भी जिंदगी गुजारें, हमें इस अंदाज से हमें जिंदगी गुजारना है कि इमाम हमारे हर अफआल, हमारे हर किरदार, हरकत और सकनात पर इमाम की नजर है। लिहाजा इस अंदाज से अगर हम चलेंगे तो फिर इंशाअल्लाह रहमान हम सब जो है आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने लगेंगे और हमारे दरमियान जो है इत्तेहाद का एक वो जज्बा पैदा होगा, एक दूसरे से हमदर्दी हमारे अंदर पैदा होगी और जिसके सहारे इंशाअल्लाह रहमान हम हकीकी इमाम ज़माना के मुंतज़रीन में भी शामिल होंगे। इसी पर मैं इत्तेफाक करते हुए इंशाअल्लाह मेहमान खुसूसी जो अभी जुड़ चुके हैं, इंशाअल्लाह हम उनको सुनने के लिए बेताब है, जो दूर से ईरान से तशरीफ फरमा है। तो इंशाअल्लाह रहमान इसी पर मैं इत्तेफाक करते हुए दुआ करता हूँ कि खुदावंद आलम हम सबको इमाम ज़माना के हकीकी मुंतज़रीन में शुमार फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जनाब हुज्जतुल इस्लाम अल मुस्लिमीन शेख अब्दुल्लाह जलीली क़िबला का कि वाक़ई आपने बहुत ही मुख्तसर अंदाज में बेहतरीन कलिमात से और
اس موضوع مہدویت پر بہترین انداز میں روشنی ڈالی. ہم آپ کا تہہ دل شکریہ ادا کرتے ہیں. ظاہراً مہمان خصوصی جو ایران سے آ رہے ہیں ان کا نیٹ ورک کمزور چل رہا ہے جس کی بنا پر وہ جوائن نہیں ہو پا رہے ہیں. انشاءاللہ کافی وقت بھی ہو چکا ہے اور میں شیخ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آخر میں ایک دعا کے ساتھ دعائے کلمات کے ساتھ محفل آج کے اس پروگرام کو ہم اختتام کی طرف لے جائیں گے. میں سب سے پہلے تو جتنے بھی آج کے دانشور حضرات تھے، شعراء حضرات تھے، بالخصوص پروفیسر ناصر شعبانی صاحب، پروفیسر جاوید جالب صاحب، آخوند محمد باقر ذیشان صاحب، جناب حجت الاسلام والمسلمین آغا سید احمد رضوی قبلہ، جناب حجت الاسلام والمسلمین آغا شیخ عبداللہ جلیلی قبلہ، اور آج کے باقی مہمان خصوصی اور باقی جو افراد تھے جن کو آنا تھا ان سے آج ہم فائدہ نہیں اٹھا پائے. انشاءاللہ آئندہ کے پروگرام میں ہم ان سے بھی مستفیض ہوں گے. بہرحال یہ آن لائن پروگرام اس طرح کی تھوڑی بہت پریشانیاں اور چیلنجز رہتا ہی ہے، لیکن ہم تمام ناظرین کا جنہوں نے اب تک تحمل سے ہم لوگوں کو سنا ان کا ہم اصل دل شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی اس طرح کے پروگرام کو بہتر طریقے سے ہم لوگ انجام دے پائیں اور یہ ہم اور آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہو اور امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہم اور آپ سے راضی ہوں. یعنی ہم اور آپ بعنوان منتظر امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف لازم ہے کہ ہم اور آپ اس طرح کے پروگرام رکھیں. ہر انسان اپنی استعداد، اپنی توانائی، اپنی بساط کے مطابق امام کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ہم نے بھی کوشش کی کہ کم سے کم اس طرح کے سوشل نیٹ ورک کے ذریعے اور سوشل میڈیا پر کم سے کم امام کی یاد کو تازہ کیا جائے، امام کی معرفت کو لوگوں کے درمیان بیان کرنے کی کوشش کی جائے، جس میں ہم نے مختلف دانشوروں کو دعوت دی. الحمدللہ سب لوگ تشریف لائے، ہم ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. آخر میں شیخ سے ملتمس ہوں کہ آپ دعا کے ذریعے محفل کا اختتام کریں. جی انشاءاللہ الرحمن، اور میں بھی بہت از تہ دل شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا لوگوں کے لیے اور ایک دوسرے کو جوڑنے کا جو ہے بالکل کام ہوا. یقیناً یہی سوشل میڈیا کا سب سے بہترین استعمال ہے. انشاءاللہ الرحمن آئندہ بھی آپ جو ہے اسی پروگرام کو جاری رکھیں گے اور لوگوں کو جوڑنے کا کام جو ہے آپ محمد و آل محمد کے توسط سے انشاءاللہ سب کو جوڑنے کا کام آپ کرتے رہیں گے، جاری رکھیں گے انشاءاللہ. پروردگار ہم سب کو مل جل کر اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تمام مؤمنین و مؤمنات جو دنیا سے گزر چکے ہیں، جن کے ہم وارث بن کے بیٹھے ہیں، پروردگار ہم سب کو ان کے مغفرت کا وسیلہ قرار دے. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ تمام مؤمنین و مؤمنات کو تمام بلاؤں سے، آفات سے، طاعون سے، وبا سے، ہر قسم کے امراض سے محفوظ فرما. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ جو مؤمنین و مؤمنات دشمنان اسلام کے چنگل میں اسیر ہیں، خدا انہیں آزاد فرما. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں ہر وقت دامن اہل بیت سے متمسک رہ کر انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حقیقی امام زمانہ کے منتظرین میں شامل فرما. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے امام ظہور فرما کر دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ پروردگارہ ہم سب کو اسی طرح سے ہمیشہ اتحاد و اتفاق سے رہنے کی، ایک دوسرے کو صبر و استقامت کی تلقین کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ اسی طرح سے ہمیں امام زمانہ اور اہل بیت علیہم السلام، قرآن و اہل بیت کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور بالخصوص القائم کے جو جتنے بھی القائم سے جڑے جتنے بھی جوانان عزیز ہیں اور جو بھی مقررین اس میں ابھی تک شامل ہوئے ہیں جب سے یہ القائم شروع ہوا ہے، خدا ان کے توفیقات میں مزید اضافہ فرما. اور اسی طرح سے لوگوں کو، جوانوں کو، اور بالخصوص جو اہل بیت علیہم السلام سے جن کا تعلق ہے یا جن کو محبت ہے، انہیں اس طرح کے مقررین سے سننے کی توفیق عطا فرما. اور آخر میں اسی دعا کے ساتھ اختتام کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی شکریہ. اچھا، فی امان اللہ.